بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کے خدشات اور اسٹوڈنٹ کے تحفظات چل رہے ہیں۔ جب سے یہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے بہت ساری شکایات پی ایم ڈی سی کو اور کنڈکٹنگ یونیورسٹیز کو سبمٹ کی ہیں، کیونکہ یہ شکایات بہت زیادہ تھیں اور کچھ اس طرح کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جیسا کہ بلوٹوتھ اسکینڈل تھا کے پی کے اندر، اسی طرح سندھ کے اندر کچھ اس طرح کے واقعات تھے پیپر لیک کے حوالے سے، اور کنڈکٹنگ یونیورسٹیز کی طرف سے جو کیز ایشو کی گئی ان کے اندر جو مسائل تھے، ان کی جو اسٹوڈنٹس کی شکایات تھیں۔ اس کے بعد پی ایم ڈی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک پوسٹ ہاک انالیسز کروانے جا رہے ہیں اور پوسٹ ہاک انالیسز کی بنیاد پر اسٹوڈنٹ کی شکایات کا ازالہ کریں گے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ یہ پوسٹ ہاک انالیسز کیا ہے، تو میں نے اس سلسلے میں یہ ویڈیو کا دیا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوسٹ ہاک انالیسز کیا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس میں کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے پوسٹ ہاک انالیسس، اور it consists of statistical analysis that was specified after the data were seen۔ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ارائز ہو جاتی ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں یا بہت ساری چیزیں ہوں، اس کے اندر سے کچھ اس طرح کی کیوریز نکال کر لے آنی ہوں، تو پھر اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، انالیسس کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا سائنس کی دنیا کے اندر یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے پوسٹ ہاک انالیسس، جہاں پہ بگ ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور اس ڈیٹا میں سے کچھ ویریبل کے کمپیریزن لے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ پیٹرنز کو دیکھا جاتا ہے، اور ان پیٹرنز کی بنیاد پہ، ان کمپیریزن کی بنیاد پہ رزلٹ لے لیے جاتے ہیں یا چیزوں کو سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو ان رزلٹس اور ان کمپیریزن اور ان پیٹرنز کی بنیاد پہ کچھ نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ تقریباً 1,80,000 اسٹوڈنٹس نے یہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیا، کچھ جگہوں سے بے ضابطگیاں اور کی کے مسائل اور اس طرح کے پرابلم، ملٹیپل پرابلم یہاں پہ رپورٹ ہوئے پی ایم ڈی سی کو، تو پی ایم ڈی سی نے یہ بڑا وائز ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ پوسٹ ہاک انالیسس کریں گے۔ اب چونکہ یہ بہت زیادہ شکایات تھیں، تو اب یہ 1,80,000 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو پاس موجود ہے، اس ڈیٹا کا وہ کمپیریزن کریں گے، اور وہ کمپیریزن کیسے کریں گے تو میں آپ کو چند ایک مثالوں کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں۔ 2023 کا جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوا ہے اس کا کمپیریزن کریں گے 2020 کے ساتھ، 21 کے ساتھ یا 22 کے ساتھ۔ وہ کسی ایک سال کے ساتھ بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں، یا 2 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ کس چیز کا وہ کمپیریزن کریں گے، ان میں سے چند ایک چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، مارکس obtained ایٹ ڈفرینٹ لیول۔ جیسا کہ ایٹا والوں نے اپنے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں اور انہوں نے 190 پلس میں بچوں کی جو تعداد بتائی ہے وہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ تھے۔ اس کمپیریزن کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے 190 پلس مارکس لیے ہیں 2023 میں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ جن سٹوڈنٹس نے 190 پلس مارکس لیے ہیں اس کے لیے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے میٹرک کی رزلٹ کی پرسنٹیج کیا ہے، ایف ایس سی کی پرسنٹیج کیا رہی ہے، تو اس سے ان کو ایک اندازہ ہو جائے گا۔ وہ 2023 کا دیکھ سکتے ہیں، 2020 کا، 21 کا، 22 کا دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ڈیٹا آلریڈی اویلیبل ہے تو وہ کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو، تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کوئی بے ضابطگی تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آؤٹ آف دا وے جا رہی ہو۔ دوسری میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پریویس ایئر کا ایم ڈی کیٹ کا جو رزلٹ رہا ہے اس کی اسٹیٹسٹکس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے ود کرنٹ ایئر 2023 کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ کون کون سے حوالوں سے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 میں مارکس obtained پیٹرن جو ہے، 190 پلس والے اسٹوڈنٹ 2023 میں کتنے ہیں، 2020 میں کتنے تھے، 2021 میں کتنے تھے اور 2022 میں کتنے تھے، ان کی ریشو کو دیکھ لیا جائے گا۔ 180 پلس والے کتنے ہیں اور کتنے تھے، اسی طرح سے 170 والے کتنے ہیں اور کتنے تھے، تو اس کی ریشو کو بھی جانچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر آف کینڈیڈیٹ پاسڈ دا ایم ڈی کیٹ ایگزام دس ایئر اینڈ پریویس ایئرز، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سال کتنے کینڈیڈیٹس نے یہ ایگزام پاس کیا ہے، ان کی پاسنگ پرسنٹیج کیا رہی ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹ کتنے پاس ہوئے ہیں، کتنے اپیئر ہوئے تھے، کتنے پاس ہوئے ہیں، اس سال 2020 میں کتنے اپیئر ہوئے تھے، کتنے پاس ہوئے ہیں، ان کی ریشو کیا رہی ہے۔ اس طرح 21 میں 2022 کے اندر اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ فیلئر ریشو بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کینڈیڈیٹ فیل کتنے ہوئے ہیں، اس سال کتنے ہوئے ہیں، پچھلے سال کتنے ہوئے تھے، اس سے پچھلے سال کتنے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک کمپیریزن ڈرا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو موسٹ امپارٹنٹ چیز یہاں پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے یوز آف انفیئر مینز کیسز ان نمبرز۔ 2023 میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یوز آف انفیئر مینز کے، اور 2020 میں کتنے ہوئے تھے، 2021 میں کتنے ہوئے تھے، 2022 میں کتنے ہوئے تھے۔ تو ان ریشوز اور ان کمپیریزن کی بنیاد کے اوپر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس دفعہ کا جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا ہے اس کے اندر کوئی مینیپولیشن تھی یا باہر سے کوئی انٹرفیئرنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا اگر کوئی ہوئی ہے انٹرفیئرنس ہوئی ہے تو اس کا امپیکٹ کتنا تھا۔ تو اس طرح سے پوسٹ ہاک انالیسس کیا جاتا ہے، اور پھر
اس پوسٹ ہاک انالیسس کے جو ریزلٹس آتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز پیٹرن سے ہٹ کے ہے تو اس کا امپیکٹ کتنا ہے، اس امپیکٹ کو دیکھ کے پھر ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. تو یہ پی ایم ڈی سی جو ہے، جو کہ پوسٹ ہاک انالیسس کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس لیول تک اس کو لے کر جاتے ہیں، اس میں کتنے ویریبل وہ یوز کرتے ہیں، کتنے سالوں کا ڈیٹا وہ میچ کرتے ہیں، 2020 کا کرتے ہیں، 21 کا کرتے ہیں، 22 کا کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ اس میں کون کون سے فیکٹرز وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو رزلٹ آئے گا اس کا جو امپیکٹ ہے اس کی تھریشولڈ ویلیو کیا رکھتے ہیں، امپیکٹ کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے، اور اس کے بعد کیا ڈیسیجن دیتے ہیں. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں اچھی خبریں آئیں گی. تو اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو یہ پوسٹ ہاک انالیسس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں. اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.